نشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا متفردا موحدا وحيدا واحدا أحدا لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا في الخلق ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ما لي ولد إنما مثلي كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فترك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हर किस्म की हमद सना किबरियाई बड़ाई तारीफ़ात तमजीदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए ख़ास है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया मुर्शिदुल औलिया अक़ीय मुअज़्ज़म बद्र दुजा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के लिए ख़ास है। अहबाब ज़ी वक़ार महज़ मुख़लिस मोमिन मुस्लिम मुवाहिद साथियों, अहकामुल्लाह मिन शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
میں سے جو چند کلمات اللہ کی توفیق سے بیان کیے ہیں، دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ادا طرفین جانبین کو الہ العالمین احکام اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جس قیامت کے بارے میں آپ سنتے ہو اقترب للناس حسابهم، وہ حساب لوگوں کے بالکل قریب ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگوں نے اس دن سے ان حساب والے ترازو سے غفلت کر کے منہ پھیر رکھا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کی۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا، من سب قبول کے لیے آتا ہے جو کچھ بھی دنیا میں بادشاہ، غریب، فقیر، امیر، سمجھدار، عقل والے جو دنیا کے اندر ہیں سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہے، باقی رہنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے باقی رہنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مرتبہ کئی مقامات کے اوپر فرمایا، لوگوں یہ دنیا، یہ زندگی، یہ چند لمحے، چند سیکنڈ، چند سانس، ان کو تم نے ایسا اپنا بنایا اور ان کے بن کے ایسے بیٹھ گئے کہ ساری زندگی تمہارے لیے یہ ابدیت ہے، تم نے ہمیشہ کے لیے یہاں جینا ہے۔ تمہارا دل ایسا اس مٹھاس اور دنیا سے لگ گیا، اسے آپ مٹھاس سمجھ بیٹھے ہو، حالانکہ یہ مٹھاس نہیں ہے، یہ کڑواہٹ ہے۔ وَمَا الْمَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا ساز و سامان سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یہ بنا لو، وہ بنا لو، پکڑ لو، اسے پکڑ لو، اسے لے آؤ، اسے لے جاؤ، صبح کر دو، شام کر دو، سردی دیکھو، گرمی دیکھو، بس پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ۔ حالانکہ رزق مقدر کے حساب سے وہی ملتا ہے جو تمہارا لکھ دیا گیا۔ کتنے سانس تم نے دنیا میں لینے ہیں، کتنے پیسے تجھے دنیا میں ملنے ہیں، کتنے تمہارے پیسے تجھے کہاں سے ملنے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن انسان خواہ تڑپ رہا ہے۔ جس دنیا کی کمائی کی وجہ سے انسان نے آج دین کو پیٹھ کر دیا، دین کو انسان نے سیدھا منہ دیا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دنیا کی مٹھاس ہے، ایک چیز تھی پھر دو آ جائیں، دو آئی تو پھر تین آ جائیں، لالچ بڑھتا گیا، لالچ زیادہ ہوتا گیا، انسان کے دلوں دماغوں کے اندر تصور و تخیل کے اندر بات یہی داخل ہو گئی، پیسہ کمائیں گے تو عزت ملے گی، پیسہ کمائیں گے تو شہرت ملے گی، پیسہ کمائیں گے تو لوگ سلام کریں گے، پیسہ کمائیں گے تو لوگ اچھا سمجھیں گے۔ تو اسے ہی اچھا سمجھ کے دنیا والوں نے دنیا کے اندر یہ دن بنائے، حالانکہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ یہ بات اللہ نے جسے دھوکہ کہا ہے، جسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن بار بار تجھے آواز دیتا ہے، قرآن بار بار تجھے فریاد کر رہا ہے، لوگوں دنیا سے تعلق نہ بنا۔ تعلق بنانا ہے تو باللہ، کس سے بنانا ہے جی؟ اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ حلال رزق کمان کے ذریعے اللہ نے بنایا، لیکن حلال رزق ملتا ہے، ہم کماتے بھی ہیں، ساتھی کماتے ہیں، کوئی ہزاروں سے کماتا ہے، کوئی لاکھوں سے کماتا ہے، کوئی اس سے زیادہ ارب خرب کروڑوں کے اندر کماتا ہے، لیکن اس کے بعد والا مرحلہ جو ہے اس میں اللہ نے کسی کسی کو کامیاب کیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنا دیا تو اللہ کے راستے میں آپ کتنا دیتے ہو؟ دعا ہر بندہ کرتا اللہ مجھے رزق کی حلال نصیب فرما، کرنی چاہیے، لیکن اس دعا کے ساتھ یہ الفاظ ضرور ملایا کرو جو احادیث سے ملتے ہیں۔
اللہ اتنا رزق دے، اتنا رزق دے، اتنا پیسہ دے، اتنا دے کہ صبح سے میں خرچ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پر اللہ تیرے نام پہ اتنا خرچ کروں، اتنا خرچ کروں، اور لوگ اتنا مجھ سے لیں، شام کو ختم ہو جائے، رات میں خالی ہو کے سو جاؤں، صبح تو پھر مجھے دے، پھر میں تیری عوام کے اندر تقسیم کروں۔ یہ دعا ہے اصل۔ سنن ابی داؤد کے اندر بھی اس دعا کا حوالہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ، اللہ کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیے میں نے جس کو جتنا رزق دینا تھا لکھ دیے، لیکن جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا ڈبل کرتا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اضعافا مضاعفا، اللہ بڑا چڑھا کے اسے زیادہ کر دیتا ہے، حالانکہ لکھا کچھ ہوتا ہے، لکھا یہ کہ انسان کو زندگی، پوری زندگی کے اندر 1,00,000 روپے دیا جائے گا، اللہ نے لکھ دیا، لیکن اللہ نے دیا، اس نے اللہ کے نام پہ پھر تقسیم شروع کر دی، اللہ سے تجارت شروع کر دی، اللہ پھر تجارت کے اندر ایسا نفع دیتا ہے، ایسا نفع دیتا ہے، وہ لاکھ کی جگہ کئی لاکھ اللہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ سودا ہمیں ایسے نظر آتا ہے جیسے گھاٹے میں، خسارے میں ہو، ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے بڑے جھجکتے ہیں، بڑا ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے پیسہ ختم ہو جائے، اللہ کے نام پہ دے دیں یہ پیسہ ختم ہو جائے۔ واللہ العظیم ایسی ایسی شخصیت کو اللہ نے پیسہ دی ہے اور ان کو خرچ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ دے، جو نہیں کرتے اللہ انہیں بھی توفیق دے۔ بندہ یہ سوچتا ہے میں بڑا خرچ کرتا ہوں، لیکن ایسے ایسے اللہ نے دنیا میں پیدا کیے جب وہ نظر آتے تو پھر بندہ سمجھتا ہے میں زیرو ہوں، میں کچھ بھی نہیں دیتا اللہ کے نام پہ۔ تو اس وجہ سے یہ سوچو، یہ سمجھو کہ یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ تعلق، یہ دنیا داری، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی اور کے لیے، میرے لیے وہ یہ جو میں نے کھا لیا، جو میں نے پہن لیا، جو میں نے پی لیا، جو میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا، موت کا کوئی وقت نہیں ہے کس ٹائم آ جائے۔ لیکن دنیا کی محبت ایسی مجبور کر گئی انسان کو، دنیا کمانے نے ایسا مجبور کر دیا، نہ بندہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، نہ دین سمجھ سکا نہ دنیا حاصل ہو سکی۔ کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کے؟ اتنا کماؤ جتنا اللہ نے حکم دیا، اپنے اولاد کو کھواؤ اور ابا میں تقسیم کرو، کما کما کے اسے سانپ بنا کے جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ جمع کرنا، ذخیرہ کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا دنیا ایک اجنبی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا ایک مسافر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، اتنا چلا اتنا چلا اتنا چلا کہ راستے کے اندر ایک درخت آیا، اس کا سایہ تھا، اس سائے کے نیچے مسافر بندہ کتنی دیر ٹھہرتا ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، تھوڑی دیر سایہ حاصل کیا، سکون لیا، ثم راح فترک، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سایہ چھوڑا وہ چلا گیا، جتنی دیر سائے میں رکا ہے انسان کی وہی زندگی، بس دنیا میں آئے اور چلا گیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی انسان کے بارے میں فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ولتنظر دیکھو ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ نے قیامت کو کل کہا ہے، یعنی کل سے کیا مراد ہے؟ قیامت کل آنے والی نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کل قیامت نہیں آنی، زمانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل، اللہ نے قیامت کو کل کہا، یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ اتنی قریب ہے کہ کل تیاری کرو اپنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے
کام کیا جاتا ہے. ہر بندہ کہتے جلدی سے اس کے کان میں آزان دے. ہر کسی کے کان میں ہوئی ہے نا جی آزان. کان میں آزان دے دو, اقامت کہہ دو دوسرے کان کے اندر. اب کتنا پتا چلا, اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی. انسان کی زندگی کی مثال اللہ نے دے دی کہ اذان بھی ہوگی, اقامت بھی ہوگی. اب جس کا جنازہ ہوتا ہے اس کی اذان ہوتی ہے, جماعت تو ہوتی ہے لیکن اذان نہیں ہوتی. اقامت تو ہوتی ہے, اقامت ہو چکی ہے, اب جنازے پہ اقامت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا ہے اذان دیتا ہے مؤذن, لوگ آتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ, اذان اور اقامت میں وقفہ ہوتا ہے, پھر امام صاحب جماعت کھڑی کرتے ہیں. انسان کی یہ زندگی, اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہے یہی زندگی ہے انسان کی. اور ہم دل لگا کے ایسے بیٹھ گئے کہ بینک بیلنس جمع کرو, دنیا جمع کرو, کٹھا کرو. مرنا تو ہے ہی ہے لیکن کٹھا کر کے تھوڑی سی عیش و عشرت کر لو. جو کٹھا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے زندگی ان کی سکون میں بالکل نہیں. اللہ کی دی ہوئے کے پر بھروسہ اور توکل تو ہے ہی نہیں. اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حساب کر لو, محاسبہ کر لو, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا غور و فکر سے دیکھ لو کہ زندگی کیسے گزارنی تھی, کیسے گزر رہی ہے. وہ دن آنے والا ہے جس دن حاملہ اپنا حمل گرا دے گی, دودھ پلانے والی اپنا بچہ کھینچ کے دور پھینک دے گی, زمین کو لپیٹ لیا جائے گا. اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدره والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. زمینوں کو لپیٹ دیا جائے گا, اللہ اپنی دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی کے پر پورے آسمان ساتوں کے ساتوں کو لپیٹ دیے جائیں گے. اور فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت وفي كلام آخر واذا القبور بعثرت. قبریں پھاڑ دی جائیں گی, آدم صفی اللہ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ, نوح نجی اللہ, اسماعیل صفی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کی ساری امتوں کو قبروں سے نکال کے باہر لایا جائے گا. اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قبریں کھول دی جائیں گی, مردوں کو اٹھایا جائے گا, إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سب کو کہا جائے گا دوڑ لگاؤ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اس میدان کی طرف دوڑ لگاؤ جس جگہ حاضر ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس دن کی تیاری, اتنی عمر ہو گئی, کسی نے سوچا مر جانے کا رٹا تو میں نے بھی لگایا, سب نے لگایا, موت ہے, لیکن عمل کتنا ہے؟ 0. 5 وقت کی نماز مجھ سے ادا نہیں ہوتی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, عشر میں نہیں دیتا, اللہ کے راستے میں خرچ میں نہیں کرتا, رحم دلی شفقت میرے اندر نہیں ہے, ہر معاملے میں نفی. اور یہ دن کا اعلان اللہ بار بار کیے جا رہے ہیں. مرتے کو اٹھاؤ, چاربی پہ رکھو, جاؤ قبر کی مٹی میں دفن کر دو. اس مردے سے تو کوئی پوچھے کہ اس اندھیری کوٹری کے لیے تو نے تیاری کیا کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول عبد يسأل عن 4. ہمیشہ لازمی یہ سوال انسان سے کیے جائیں. پہلا سوال کیا ہے؟ ان عمره فيما افنا. اتنی 50 سال 60 سال 100 سال عمر کہاں گزار گیا ہے؟ اچھی گزری ہوگی تو جواب اچھا
ورنہ سر نیچے. فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، یہ در جوانی، بہت بڑی جوانی، طاقت، ہمت، قوت، پیسہ سارا کچھ تھا، یہ جوانی ضائع کی ہے یا سجدے میں لگائی ہے؟ اگر سجدے کی ہیں طاقت اللہ کے دین پہ لگی ہے. طاقت کی مثال کیا ہے؟ ہمت طاقت انسان لگائے نا تو صبح کی نماز پہ بستر چھوڑ دیا جاتا ہے. کمزوری ہے نا جی، ذہنی بھی کمزوری، دینی بھی کمزوری، اور دین کے ساتھ محبت میں بھی کمزوری. ہم دیکھ لو مساجدیں خالی، مسجدیں خالی، امام صاحب اور چند ساتھی کھڑے، ہم سارے مساجد کے قریب سونے والے، مساجد سے آواز آذان سننے والے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اچھے لوگ ہیں جو آدھی رات سے جاگ رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں لگا کھڑا ہے، کوئی رکوع میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے. اللہ نے انہیں بھی تو یہ خوشی نصیب کی ہے. اللہ سے مناؤ، اللہ کو، اللہ کہتے ہیں مجھے مناؤ، منانے والے رو رہے ہیں. اللہ کے اعلان کرے حل من مستغفر، اے میرے فرشتے ہو اعلان کرو دنیا کے اندر جو سو رہے ہیں انہیں اعلان کرو حل من مستغفر، حل من مستغفر، حل من مستغفر. او یارو کوئی ہے جو آج اپنے رب سے معافی مانگ لے، وہ معاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. حل من مستشفر، اور لوگوں کوئی ہے جو پرانا مریض ہے آج شفا مانگے، وہ شفا دینے کے لیے آیا ہوا ہے. حل من مستولد، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی بے اولاد آئے نرینہ اولاد مانگے، وہ دینے آیا بیٹھے. حل من مسترزق، حل من مسترزق، دنوں تے پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے، بے اتفاقی ہے، بے اتحادی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کبھی ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی گرمی کبھی سردی، پیسہ نہیں آ رہا، پیسہ نہیں آ رہا. دنیا کے اندر کہتے ہیں سیدھی مارتے ہیں الٹی لگتی ہے، چاہتے ادھر ہے پھر پیچھے جاتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ میرا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، اس کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا. اللہ تو ہاتھ پکڑانے کے لیے آیا بیٹھے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں اعلان کر دو حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو آؤ تو صحیح، تم مانگو تو صحیح، جھولیاں بھر بھر کے دینے کے لیے میں آیا بیٹھا ہوں. ہم سو رہے ہیں، نیند کون چھوڑے نہیں. فجر کی نماز پہ سلام پھر کے امام صاحب نے پیچھا دیکھا، سلام تو پھر گیا، دو ادھر سوئے پڑے نماز میں، دو ادھر سوئے پڑے. آئے نماز پڑھنے میں، صرف یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے نماز کے لیے نہیں آیا. ایسی بھی عبادت ہے. عبادت کرنی ہے تو نڈر ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو بڑے طاقتور، ہمت والے، جوش جوشیلے والے. اللہ کے سامنے ہو تو سستیوں کے ڈھیر تمہارے اوپر پڑ جاتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے نا جی، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہو، جس چیز کا ڈر ہو پھر اس کے سامنے ڈرے بھی صحیح، اور پھر بندہ کہے کہ میں ادھر بیٹھ کے جوائیاں لیتا ہوں، بہوباسیاں لیتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ آوازیں دے رہا ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہے. آج آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. لیکن باپ بزرگ ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا نماز کے لیے اٹھ جا. بیٹے نے ساری رات موبائل چلائے، بیٹا نماز کہاں پڑھے. بیٹے نے ساری رات یارانے پوری کیے، دوستوں کے ساتھ مجلسیں محفلیں کی، اس نے نماز کہاں پڑھنی. مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا. ساری رات میں کپے ہانکتا رہا اور صبح نماز جب مشکل ہو گئی. صحابی نماز پہ نظر نہیں آیا. مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی نماز پہ نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی جا رہے تھے، راستے میں ان کی والدہ ملی. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر تو ہے، تیرا بیٹا آج نماز پہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ عشاء کے بعد سے وہ نفل پڑھنا شروع ہوا ہے، قرآن پڑھتا رہے، فجر کے ٹائم نیند آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو فرض چھوڑ دے. ایسے جاگنے کا اور ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو فرض چھوڑ دے. فرضوں کی کیوں عام اہمیت ہے کیا. اور ہم دیکھ لیں پھر رونے پیٹنا ہے ہر بندے کو، جس کو پکڑو علیحدہ کر لو، سناؤ زندگی کیسے گزر لی، اس نے ادھر ہی رونا شروع کر دیا. پریشان ہے، حالات بڑے خراب ہیں.
میں ہوں، آپ ہو، عمر، بکر، زید، جو بھی ہو، عبادت کے اندر دل لگی نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ دل لگی نہیں ہے۔ جو ہمارے اندر کا ایک اور انسان ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ انسان ہمارا مسلمان نہیں ہے۔ ظاہری لیبل تو میں نے لگایا ہے کہ میں بڑا مسلم ہوں، بڑا مومن ہوں، بڑا موحد ہوں، یہ ہوں، لیکن اندر والا ہمارا انسان منافق ہے۔ کہتا کچھ ہے، لِمَ لَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کچھ ہو پھر تو کرتے نہیں ہو، جو کہتے ہو، جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں ہو۔ یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ اللہ نے جو حکم دیے اس کے خلاف ہے۔ اپنے ضمیر کو زندہ کرو۔ القلب معلق فی المساجد، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح البخاری کی حدیث، جس بندے کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مسجد مسجد مسجد، جس بندے کا دل ہمیشہ مساجد کی طرف، عبادت کی طرف لٹکا رہتا ہے، فجر پڑھیے زور کا فکر لگا، زور پڑھیے عصر پڑھیے مغرب کا فکر، عشاء تک فکر ہی کرتے رہے، رات کو کچھ پہر سوئے، پھر اٹھ گئے اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے قیامت کی بھرپور گرمی اور شدت کے اندر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ یہ کیفیت ہمیں اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے۔ بڑی مشکل ہو گئی رات کو جاگنا، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف اپنے کو کنٹرول کر کے دیکھو، کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے اپنے سانسوں کو، اپنے جسم کو، اپنی زندگی کو بے مہار چھوڑ دیا۔ جس طرح دل کرتے ہم بھی اپنے دل کے پیچھے مقلد بن کے پھر رہے ہیں، جیسے دل کہتا ہے ویسے ہم کہہ رہے ہیں۔ جو دل چاہتے ہیں ہم وہ کریں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم نہیں کریں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم نہیں کریں۔ وہ دن تذکرہ کیا ہو رہا تھا، وہ دن یاد رکھو، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن یہ معصوم بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ شیبتنی، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی سورۃ الہود و اخواتها، مجھے قرآن کی سورۃ ہود نے، سورۃ قاریہ نے، سورۃ واقعہ نے، سورۃ تکویر نے، سورۃ فلانی نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ان قرآن کے مقامات کو جس وقت میں پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے ان قرآن کے ڈراؤنے مقامات نے بوڑھا کر دیا۔ لیکن ہم تو قرآن پڑھتے نہیں، ہم کیوں ڈریں گے؟ اصل وجہ تو یہ ہے قرآن ہم نے سمجھے نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن تو سمجھے نہیں ہم نے۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے دنیا کائنات والوں تیاری کرو، تیاری کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی طرف غور و فکر کرو، افلا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے، تم دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کی تیاری کرو۔ یہ وقت بڑا برا ہے، یہ وقت بڑا مشکل ہے۔ اس وقت نامہ اعمال اڑا دیے جائیں، سب کی آنکھوں کے سامنے جتنے نامے ہیں، اعمال ہیں، وہ رزلٹ کارڈ، وہ نتیجے آنکھوں کے سامنے۔ جس نے تیاری کی ہوگی اچھی پوزیشن لینے والے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ ہاتھ میں تھما دے گا، وہ پڑھے گا ہاں مقرؤ کتابیا انی ملاق حسابیا، وہ دھاڑ کر اٹھے گا ہاں مقرؤ کتابیا فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اور لوگوں دنیا میں میں نمازیں نہیں چھوڑا کرتا تھا، دنیا میں میں غیروں کو سجدے نہیں کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا نہیں کرتا تھا، میرا عقیدہ، میری استقامت، میرا ایمان، میرا اسلام، میرا نظریہ، سارے کا سارا میرا مشن، میرا جشن وہ للہیت کے لیے تھا، مجھے اللہ کے اوپر امید تھی، اللہ نے مجھے وہ نتیجہ عطا کرا۔ دوسرے کو اللہ محفوظ فرمائے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نہیں، تھما دیا جائے گا نہیں، فرشتے لوہے کے آزار لے کے آئیں گے اور سینے کو چیرا جائے گا، اور وہ بائیں ہاتھ میرے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سینے سے نکلے گا، پیچھے سے پکڑایا جائے، پیچھے سے جس سے پکڑایا جائے گا وہ دیکھے گا ہائے کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑا گیا جو اس میں نہ لکھا، فلاں رات والا دن والا چھپ کے ظاہر ادھر ادھر سارے لکھ دی۔ اس وقت یہ کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اس سے دیکھنے سے پہلے میں مٹی ہی ہو جاتا تھا، یا لیتہا، افسوس کی بات ہے یہ کیا ہو گیا، وہ میری بادشاہی، وہ میری سرداری، وہ فلاں ما اغنی عنی مالیا، وہ میرا پیسہ، وہ میرا مال کسی کام بھی نہ آیا، حالک انی سلطانیا، وہ سرداری کی جو میری پگ دنیا کے اندر بڑی پگڑی تھی اللہ نے مجھے بھی ہلاک کر کر رکھا۔ بس صرف اتنا نہیں اللہ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو ان کے اندر مومنوں کے اندر کھڑا ہونے سے نکال دو، ان کو علیحدہ کر دو۔ اللہ علیحدہ کر کے پھر کیا کرنے فرمایا فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ، زنجیروں سے جکڑ لو انہیں، گھسیٹ اور جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ یہ جہنم ہے، آج کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نمازی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ جانوروں سے گندہ ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، لیکن ہمارے لیے وہ مسلمان ہیں۔ ہماری اپنی تقسیم ہے نا، ہم نے شریعت کی تقسیم کو تو نہ مانا ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی شرک کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی بدعت پہ ڈٹا کھڑا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی خلاف سنت اعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرائط کے خلاف ہے تو ہمارے لیے تب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی صحیح المسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمارے یہاں ایک حدیث مشہور ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ جنت دے دے گا، بھائی غلط ہے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہے۔ میں ایسے لوگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو صریحاً قرآن کا انکار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو آخر نبی نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، سیدنا عثمان، عائشہ، علی، معاویہ، فلاں جو صحابہ کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے طبقے، ایسے فرق جو دنیا میں موجود ہیں، جہمیے، صفویے، قدریے، جبریے، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، گنتا جاؤں تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے فتنے دنیا میں پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہی نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے پھر سارے ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے۔ نہیں، پوری حدیث پڑھو اور سمجھو، لا الہ الا اللہ وہو یعلم، یہ لفظ یاد کر لو، وہو یعلم انہ لا الہ، وہ جانتا بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے قبر کو سجدہ کرو، تعویذ پہ یقین رکھو، کڑے دھاگے پہ یقین رکھو، لا الہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لا جو لا ہے نا، لا الہ الا اللہ کا لا ہے، اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ من دون اللہ جتنے بھی ہیں وہ محمد رسول اللہ کیوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی نہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جو صفات خاصہ اللہ کی ہیں وہ کسی مخلوق کے نہیں لگ سکتی۔ اولاد دینے والا اللہ ہے تو اللہ ہی دیتا ہے، اولاد لینے والا، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس وجہ سے ایاک والکسل والزجر فإنہما مفتاح، سستیاں ختم کر دو، زجر سختیاں ختم کر دو، تشدد ختم کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل شر انک ان کسلت لم تؤدها، ہر شر کی بیماری اگر تم سستی و ان کسلت لم تؤدها، اگر تو سست بندہ تو کسی کا حق ادا نہیں کر سکے گا، سستی ہے تیرے اندر تو حق ادا نہیں کر سکے گا۔ فرمایا فإن زجرت لم تصبر على حق، اگر تیرے اندر سختی ہے تو حق کے اوپر صبر نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی
نماز کے اندر موت کو یاد کیا کر، نماز کے اندر موت کو یاد کیا کر۔ فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ، جس وقت انسان اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے، لَحَرِيٌّ، اس پہ غفلت طاری نہیں ہوتی، سستی طاری نہیں ہوتی، موت جو یاد ہوتی ہے، بھی مر جانا ہے، ابھی سانس نکل جانی ہے۔ اگر کسی بندے کو بندہ کہے تو آج شام کو مر جائے وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ اور بھائی اصل میں موت کو ہم نے سمجھے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے موت کو، ایمان کی موت کو نعمت کہا ہے۔ ایمان والی موت کو اللہ کے نبی نے نعمت کہا ہے۔ وہ نعمت ملنی چاہیے نا، وہ نعمت ملنی چاہیے، لیکن ملے گی نعمت اسی وقت جس وقت ہم اس نعمت کی تیاری کریں، لیکن تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے۔ ہر بندہ دنیا کے پیچھے اپنی گاڑی دوڑا رہا ہے، دنیا کے پیچھے صبح شام لگی ہوئی ہے، اولاد کے کمانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان جس سے دفن ہوتا ہے نا، گہرا دوست اپنے تعلق، کیونکہ جنازے کے بعد جن کا پورا پورا تعلق ہوتا ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی گھر والے یا قریبی دوست، گہرے دوست، وہ قبر تک جاتے ہیں جو دفن کر کے آئیں گے۔ پھر گہرے دوست نے یاری کا حق کیا ادا کیا، دوستی کا کیا حق ادا ہوا، دفن کر کے اس نے کہا یہ چلو تعلق تو تھا، 2-4 بک مٹی کے میں بھی ڈالوں، یہ دوستی کا یہ تعلق حق ادا ہو رہا ہے۔ وہ بھی مٹی کے اندر دفن کر کے اپنا حق ادا کرنے کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ بھائی بس ختم، وہ مٹی ہمارے پر ڈلنی ہے۔ یہ جتنے یار، یہ جتنے دوست، جتنے رشتہ دار ہیں، ہمیں دیر نہیں لگانی۔ گھر والے جو سب سے پیارا رشتہ ہے وہ بھی کہتی ہیں مر گیا جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، کہیں کوئی بیماری کی وجہ سے یہاں سے سمجھ نہ اٹھ پڑے، جلدی لے جاؤ، گھر سے لے جاؤ، روتے رہیں گے بات کی بات ہے لیکن یہاں سے لے جاؤ۔ آج دنیا کے اندر ایسی محبت، ایسی لگن، ایسا لگاؤ لگا کے ہم بیٹھ گئے کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ ایک محل کو دیکھا ایک شاعر نے، ایک بہت بڑا بنگلہ بنگلی ایک وہ بنا ہوا تھا پتا سا، اس نے ادھر جا کے کہا لم ینادی منہم کل یوم ھذا، لم ینادی منہم کل یوم ھذا، او محل بنانے والے تجھے روز موت آواز دے رہی ہے۔ یہ بنگلے، یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ ماڑیاں بنانے والوں، ینادی نادا کل یوم ھذا، ہر دن تجھے موت آواز دے رہی ہے۔ بچے پیدا کرو موت کے لیے، رزق کماؤ موت کے لیے، محل بناؤ موت کے لیے، تعلق بناؤ، رشتہ داریاں بناؤ، شہرت بناؤ، لیکن آخر موت ہے۔ علامہ ابن مرزوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر مجھے اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، میں نے پیسہ خرچ کیا غرباء یتامى مساکین کے پر، ایک دن میرا دل ایسے محسوس کر رہا تھا میں سارے رشتہ داروں کو بلا کے آج دعوت طعام کھلا دیتا۔ محدث ہے ابن مرزوق، محدث ہے، اللہ نے پیسہ دیا، سب کو بلایا، آئے، مہمانوں کی وجہ سے ایسی غفلت آئی، ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ نوکرانی آئی کھانا رکھنے کے لیے، فرمایا سیٹھ صاحب، سردار صاحب، شیخ صاحب، مولوی صاحب، ظہر کا ٹائم قضا ہو گیا، انسنی کر دی۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے نا، اگر ایمان کی رد کی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نماز چھوڑی بھی، اگر ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی نمازیں دفن کر کے بیٹھ جاتے۔ عصر کی نماز رہ گئی، نوکرانی نے کہا جناب عصر کی نماز انسنی کر دی، مہمانوں کے ساتھ محفل لگی ہوئی تھی، مغرب کے ٹائم نوکرانی نے آگ کا انگارہ اٹھایا، سب کے سامنے آ کے ابن مرزوق کے پیر کے اوپر رکھ دی۔ علامہ ابن مرزوق رحمہ اللہ نے چیخ ماری، فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ فرمایا ایک تو چھوٹا سا انگارہ ہے، اتنی بڑی آگ کے لیے جو صبح کا نمازیں چھوڑ رہے وہ پتہ نہیں، ایک نماز کے بدلے میں جہنم کی آگ، ایک نماز کے بدلے میں اللہ نے تجھے جہنمی بنا دینے، ایک تھوڑا سا انگارہ ہے۔
کر کے آؤ، میں جب واپس آؤں تو میرا بستر اچھا خاصا بناؤ، میں آ کے سو جاؤں، کیونکہ میں سارا دن اپنی بادشاہی کرتا ہوں۔ جس وقت شام کو آئے، نوکرانی روز روٹین کے مطابق، دستور کے مطابق وہ کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن نوکران نے کہا ابھی تو جناب کو بڑی دیر ہے، تھوڑی دیر میں بھی سو کے دیکھ لیتی ہوں۔ جب حضرت آئے تو نوکرانی بستر کے پر نیند کے اندر مگن ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو میری توہین ہے۔ اس نے کھڑا کر کے اسے کوڑے مارے، ڈنڈوں کی سزا دی۔ وہ پہلے تو روئی، بعد میں زور زور سے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اسے اور غصہ لگا۔ اس نے کہا رونا بنتا ہے تیرا، تو چیخو پکار کر میں تیرے پر تشدد کر رہا ہوں، تجھے ماروں اور تو ہنس رہی ہے۔ میں رونا تو تکلیف سے آ رہا تھا، لیکن میں ہنسی اس وجہ سے ہوں کہ چند منٹ یا چند گھنٹوں کے بعد مجھے اتنی سزا ملی ہے، جو روز سوتا ہے اسے کتنی سزا ملی ہے۔ روز سو کے بس اچھے بستر بچھاؤ اور سو جاؤ، نماز ختم۔ بستر چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میرے ایسے بیڈ روم بنے ہوئے کہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ قبر والا روم یاد رکھو، وہ یاد رکھو جو کندھے سے اتار کے پھینکیں گے کہ جلدی کرو، بس اعلان کر دو فلاں ٹائم، فلاں صاحب، فلاں کے والد، فلاں کے بیٹا، فلاں تعلق، فلاں تعلق، اعلان کر دو۔ شہرت یافتہ شخصیت آج مٹی کے نیچے آ گیا۔ یہی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور آگے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کل کے لیے جمع کرو تو اللہ راستہ آسان کر دے گا۔ اگر کل کے لیے جمع نہیں کرو گے، دنیا کے اندر بھی ضلالت ہے، آخرت میں بھی ضلالت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام احکام سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر